بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک خطرناک مقام پر جو انسان رہتا ہو اس کے لیے ہزارہاں خطرات ہیں، مثلا جنات سے، شیاطین سے، اسی طرح زمین کے اوپر رہنے والے جانور اور درندوں سے۔ اگر ان کی پناہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ خاص عمل پیش فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک زمانہ تھا، ہے تو مختصر وقت، لیکن حضرت نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر کمالات رکھے تھے ان کی برکت سے وہ کام کیے کہ خلافت راشدہ کا نقشہ پیش فرمایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں افریقہ کے گورنر نے خط لکھا تھا، حضرت یہاں جنگلات بہت ہیں اور ہمیں خطرہ رہتا ہے، تو آپ ہمیں کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کے جواب میں قرآن مقدس کی ایک آیت پیش فرمائی تھی۔ فرمایا صبح و شام اس کو پڑھتے رہو گے، ان تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رہو گے جو زمین پہ رہتی ہیں۔ زمین پہ رہنے والی مخلوقات چاہے انسان ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور اسی طرح حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، اللہ پاک ان تمام کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ ان کے شر سے انسان بچا رہے گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود بھی روحانیت کے پہاڑ تھے، جن کی تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ واقعہ اس طرح ہے، واقعہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پیش کر گئے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی، زمین پہ بولتے تھے، خدا قرآن بنا کر اتار دیتا تھا۔ ان کے فیصلے بھی بڑے عجیب و غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلوں کو پسند فرمایا۔ اس امت کے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، ایک دور کی آنکھ رکھتے تھے، عقابی نظر رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، مخلوق خدا کی حفاظت کے لیے گلی گلی محلہ محلہ جاتے۔ قبیلہ بنو ہلال ان کے محلے سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے آواز دی اپنی بیٹی کو، بیٹی دودھ میں پانی مکس کر لو۔ بیٹی کہنے لگی، اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی امیر المومنین کو کیا معلوم، وہ ہمیں دیکھ تو نہیں رہے۔ تو اس بچی نے کہا، اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر گھر تشریف لائے، اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلایا، فرمایا بیٹا میں نے آج ایک عجیب فیصلہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو ہلال کی ایک لڑکی ہے، بڑی ایماندار خاتون ہے، میں نے اس کے ایمان کو دیکھا تو بڑا زبردست ایمان، اس کا ایمان مضبوط۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لو، اس کے بطن سے، اس کے مبارک پیٹ سے انشاءاللہ عز و جل ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو پوری انسانیت کے لیے خیر لائے گا، ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، کائنات میں امن و امان کی صورت پیدا کر دے گا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرو، پتہ کرو، جاؤ وہاں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تحقیق و تفتیش ہوئی خاندان کی، بعد میں
پیغام نکاح پہنچا تو اس بیوہ عورت سے حضرت عمر نے بات کی تھی. فرمایا نکاح کیا بچی کا کہیں؟ کہا میں تو غریب بیوہ، مجھ سے کون لیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہوں. تو نکاح ہو گیا. وہ خوشی سے سنبھالے نہ جائیں کہ کیا ہمارا نصیب کہ دربار خلافت سے پیغام آ چکا ہے. تو نکاح ہوا حضرت عاصم کے ساتھ، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا ام عاصم. اسی بچی کا نکاح ہوا حضرت عبدالعزیز بن مروان ابن حکم کے ساتھ. وہ بھی بہت نیک آدمی تھے. ان کے ساتھ اس بچی کا نکاح ہوا. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنی آنکھیں ملنے لگے. فرمایا کیا عمر؟ وہ عمر جو عمر کی اولاد میں سے ہوگا اور نظام خلافت، زمام خلافت کو سنبھالے گا اور کائنات میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا. خواب دیکھا تھا حضرت نے. تو حضرت کی فراست بڑی کمال تھی. تو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی فراست نے کام کیا تھا کہ یہ وہ ہے استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. یہ ہماری معاشیات کے شعبے کو ٹھیک کر سکتا ہے. چنا، وزیر خزانہ بنایا ان کو. اور اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست، میں اسی بچی سے نکاح کرو. اس بچی کے پیٹ سے ایک بچی پیدا ہوگی، اس کے بطن سے ایک شہسوار پیدا ہوگا. تو اسی بچی کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی زمانہ جو ہے وہ بڑا ترفع اور تنعم والا زمانہ ہے. بڑی عیش و عشرت میں رہتے تھے. باریک لباس پہننا، چادر کو ڈھیلا رکھنا، یعنی زمین پہ لگتی رہتی تھی، اس کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے تھے. اور عطر بیزی کا خاص شوق تھا ان کو. عطر لگاتے، خوشبو عمری مشہور ہو گئی تھی اور چال عمری بھی مشہور ہو گئی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز چلتے کیسے ہیں، بڑی خوبصورت چال. لیکن اس ترفع اور تنعم کے باوجود کوئی آدمی کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ العیاذ باللہ شہوانی مزاج رکھتے ہوں، یا کسی کی بیٹی اور بہن کی طرف میلی آنکھ سے زندگی بھر کبھی دیکھا ہو، غیبت میں دل لگایا ہو، یا کوئی غیبت کی ہو. زندگی بھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے. کردار اس طرح کا صاف ستھرا تھا. چھوٹے سے بچے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا. ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے اور گھر میں جاتے اپنی اماں سے کہتے تھے اماں میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنوں، دادا جیسا بنوں. دادا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ بھتیجی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس اعتبار سے وہ دادا ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں دادا جیسا بنوں. امی اکثر کہا کرتی تھی واہ واہ تو بنے گا عبداللہ ابن عمر، کیسے بنے گا تو؟ تیرے اندر تو وہ صلاحیتیں نہیں کہ تو عبداللہ ابن عمر بنے. ادھر سے بشارت بھی تھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی نیک تمناؤں کو بطور دعا کے قبول فرما لیتے ہیں.
ہمارے بڑے بھی فیصلہ کرتے ہیں تو بڑوں کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. کہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہ کرو، یہاں نکاح کر لو، کر لینا چاہیے. بعض اوقات اللہ والے اور بزرگوں کی دعائیں نکلتی ہیں. ابا دادا کی دعا ایسی لگتی ہے کہ انسان اس کنبے کا والی و سربراہ بن جاتا ہے. تو آج تو بڑی گراں گزرتی ہے ہمیں اپنے بڑوں کی نصیحت. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے جاتے رہے، ان کی خدمت میں اٹھتے بیٹھتے رہے. تو محبت بھی ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو. ایک مرتبہ مصر سے خط آیا عبدالعزیز کا. حضرت عبدالعزیز اس وقت مصر کے گورنر تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا کہ آپ مصر میں آ جائیں اور بچے کو بھی ساتھ لے آئیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے حکم پر آپ چلی جاؤ. وہ جب جانے لگی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کو تو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے ساتھ. تو یہ یہاں رہ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت میں رہے. تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عبدالعزیز نے ان کو بلوایا کہ آپ چکر تو لگا جاؤ مصر میں. پہلے بھی آئے تھے اپنی بیوی اور بچے کے استقبال کے لیے، تو بچہ ساتھ نہیں تھا. پوچھا کہ آپ تو آ گئی ہو، بیٹا کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ. وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمارا بچہ بہت نیک ہو جائے گا، اتنے نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں رہے گا تو کمال اس کی تربیت ہوگی. تو بہرحال بعد میں بلایا کہ آپ مصر میں ایک مرتبہ آ جاؤ تھوڑے دنوں کے لیے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے. ایک مرتبہ دراز گوش پر سوار تھے اور گر گئے، ان کی پیشانی پہ زخم آ گیا. ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا اسبغ بن عبدالعزیز. وہ ہنس پڑے، مسکرائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا کہ مجھے زخم ہو گیا ہے اور بھائی جو ہے اس بات پہ خوش ہو رہا ہے. تو جا کے ابا کو بتایا کہ میں پریشان ہوں، مجھے ماتھے پر زخم آ گیا اور بھائی میرا خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا. حضرت عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا کہ اس لیے مسکرایا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہمارے خاندان کی تمام مشابہتیں موجود ہیں، لیکن اشج ابن امیہ کی مشابہت نہیں تھی. اشج کہتے ہیں جس کا سر زخمی ہو. آج وہی زخم بھی اس کی پیشانی پر آ گیا. میں اسی لیے مسکرایا ہوں کہ ہمارے خاندان کے بڑے جتنے تھے ان کی تمام علامات اس عمر بن عبدالعزیز کے چہرے کے اندر، اس کے وجود میں موجود ہیں، اس لیے مسکرا پڑا ہوں. تو خوش ہو گئے حضرت عبدالعزیز کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں بھی اپنی نیک تمنائیں اپنے اس لخت جگر کے ساتھ وابستہ رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی بنے گا. تو ایک وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ وقت بنایا گیا. وہ ساری چال عمری بھی بھول گئے. اپنے خادم کو بلایا، وہ نرم و نازک لباس، وہ عطر بیزی کا شوق، ناز و نعمت میں رہنا سب ختم کر دیا. اپنے خادم کو بلایا کہ میں جو چال چلتا تھا اگر وہ چال اگر کہیں چلنے لگوں تو بتانا ہے، مجھے خبردار کرنا، میں اپنی چال بدلوں گا. تو فوراً وہ جاتے اور چال بتاتے کہ آپ جو ہے نا وہ چال عمری چل رہے ہیں پرانی. تو حضرت فوراً اپنی چال چینج کرتے تھے، کہتے یہ چال نہیں چلنی، سادہ چال.
انداز گفتار، دین کی 100% پابندی، اور گھل گئے۔ پرانے زمانے کی جتنی جائیدادیں لوگوں کی ان کے خاندان کے پاس تھی، ساری جائیدادیں دیگر مذاہب کے لوگوں کو واپس کی۔ یہودی بھی تھے اس میں، عیسائی بھی تھے، سب کو دی، کہا آؤ لے جاؤ، اور کاغذ وغیرہ جو بنے ہوئے تھے ان کو پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے رہے۔ فرمایا یہ تمہارے نام ہے، جاؤ اپنی اپنی زمینیں لے جاؤ۔ انصاف قائم فرمایا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، دھڑا دھڑ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسلام نے بہت ترقی کی ہے۔ ایک تو حضرت کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو اپنے اندر سے دور کیا، جو ترفع، تنعم، مثلا تکبر کی علامت نظر آتی تھی لوگوں میں، ان کے اندر تھا نہیں تکبر، بس ایک شان سے رہتے تھے۔ تو پاکیزہ صفات لوگ تھے جن کی تربیت صحابہ کرام نے کی ہو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہو، نسب عمری سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے آدمی تھے، تو بہرحال علماء کا، اکابر کا، بڑوں کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، اور جا کر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کر آؤ۔ وہ قاصد گیا، بات اس نے صحیح سنی یا نہیں سنی، وہاں پہنچ کر کہنے لگا آپ کو خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حکمرانوں کے کہنے پہ کسی کے پاس جاتے نہیں تھے، فقیر آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا ہے تو میری سعادت ہے، میں جاتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ علم میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل تھا، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بڑا علم تھا حضرت کے پاس۔ چل کر جب وہاں گئے تو حضرت نے فرمایا حضرت آپ کیسے آ گئے؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کا قاصد بلا کر لایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بات سنو حضرت، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کو بلاؤں؟ میں آپ کی بہت تعظیم کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، میری جرت نہیں کہ میں کہوں کہ جاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لے آؤ، یہ اپنا حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لے آؤ، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، تو اب آپ کی مہربانی ہوگی، آپ چلے جائیں، آپ اپنی جگہ اور مسند پر بیٹھیں، پھر قاصد آئے گا، پھر وہاں سے آپ سے مسئلہ معلوم کیا جائے گا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ حضرت چونکہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ رہتے تھے، ایک مرتبہ حضرت آرام کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آرام کا ٹائم تھا، اپنے خادم کو کہا کہ اس قاری صاحب سے کہو زور سے نہ پڑھیں، اگر پڑھنا ہے تو کہیں تھوڑے دور ہو کر کھڑیں۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے کہا قاری صاحب قرآن اچھا پڑھ رہے ہیں، تو میرے آرام کا وقت ہے، ان کو کہو آہستہ پڑھیں۔ حضرت قرآن سے لذت اٹھا رہے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، قرآن سے زور سے پڑھتے، مزے لے لے کر پڑھتے تھے۔ آج تو ہماری پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے قرآن مقدس کو۔ تو حضرت کے کانوں تک جب آواز پہنچی تو یہ نہیں کہا میں تو اتنی بڑا آدمی، نہیں، جوتا اٹھایا، مسجد کے دوسرے کونے میں چلے گئے، وہاں کھڑے ہو کر قرآن مقدس پڑھتے رہے، نوافل میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اگر ہمارے آج کل کے دور کے جو حکمران ہیں یہ ہوتے تو مجال ہے کہ کسی کی جرت ہو ان کے سامنے کوئی بات کرے۔ تو بہرحال حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ افریقہ کے گورنر نے خط لکھا تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہمیں
یہاں افریقہ کے جنگلات سے خوف محسوس ہوتا ہے، جانوروں کا، درندوں کا، اسی طرح دیگر مخلوقات، زمین پہ رینگنے والے جانور، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اسی طرح دشمنوں کا خوف، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنگلوں میں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جواب لکھا، فرمایا صبح و شام یہ پڑھ لیا کرو، یہ آیت پڑھو گے تو محفوظ رہو گے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے ان شرور و فتن سے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اعتبار سے ہر جگہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔